المنافقون منافق مرد، والمنافقات اور منافق عورتیں. المنافقون والمنافقات منافق مرد منافق عورتیں. بعضهم من بعض یہ ایک دوسرے میں سے ہیں. بعضهم من بعض یہ ایک دوسرے میں سے ہیں. یأمرون تلقین کرتے ہیں، امر کرتے ہیں، بالمنکر برائی کا، برائی کی تلقین کرتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں. وینہون اور روکتے ہیں، عن المعروف بھلائی کے کاموں سے، بھلائی کے کاموں سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، اور برائی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ روکتے ہیں، قبض سے ہے نا روکنا، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، وَيَقْبِضُونَ ایدیہم اور اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں. نسو بھلا دیا انہوں نے، اللہ اللہ کو، نسو اللہ اللہ کو بھول گئے، فنسیہم اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. ان بے شک المنافقین منافق، ہم الفاسقون وہی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کی حد سے نکل گئے ہیں. بے شک یہ جو منافق ہیں یہی فاسق ہیں، نافرمان ہیں. اس آیت میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ایک آپ کہہ لیں کہ چہرہ لوگوں کے سامنے، یا ان کی صفات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں کہ منافق معاشرے کے اندر کن صفات کا حامل ہوتا ہے اور کس کردار کا حامل ہوتا ہے. ایک بات تو یہ فرمائی کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور عورتیں بعض بعض میں سے ہیں. بعض بعض میں سے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منافق کا جو رجحان ہوگا، اس کے جو دل کی توجہ ہوگی وہ منافق ہی کی طرف ہوگی. اسے منافق اچھا لگے گا، اسے منافق کی محفل اچھی لگے گی، اسے منافق کی باتیں اچھے لگے گی، اسے منافق کے نعرے دعوے چال چلن اچھا لگے گا. چنانچہ وہ اٹریکٹ کرے گا اس کی طرف، اس کا دل کرے گا اس کے پاس بیٹھے، اس کا دل کرے گا اس سے بات چیت کرے. منافق مردوں کا آپس میں یہی حال ہے، اور منافق عورتوں کا بھی یہی حال ہے. جو منافق عورت ہوگی اسے منافق عورت ہی اچھی لگے گی، اس کی باتیں، اس کے لہجے، اس کے چال چلن. یہ بعضهم من بعض کا مطلب یہ ہے. اچھا پھر وہ کون سی باتیں ہیں جو ان میں ہوتی ہیں؟ عموماً کیا ہوتا ہے کہ یأمرون بالمنکر، ان کی کوشش وہ یہ ہوگی کہ برائی جو ہے اسے پھیلایا جائے، اسے عام کیا جائے، وہ لوگوں کے اندر سرایت کرے، بڑے لوگوں کے اندر. یأمرون بالمنکر، لہٰذا وہ ایک دوسرے کو ترغیب بھی دیں گے، موٹیویٹ بھی کریں گے، تو وہ برائی ہی کی طرف کریں گے. یأمرون امر سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کی طرف کسی کو راغب کرنا، کسی کو متوجہ کرنا، کسی کا دھیان کسی کام کی طرف لگانا، یہ سب امر کے معنی میں آتے ہیں. اور ان کی کوشش دوسری کیا ہوتی ہے؟ خیر نیکی بھلائی جو ہے نا، چھوڑو یار دفع کرو، اے فضول باتیں، ٹائم پاس ہے، وقت کا ضیاع ہے. اچھا جو لوگ نیکی بھلائی کرنے والے ہوں گے ان کو یہ کہیں گے منافق ہیں یہ لوگ، ایسے ہی دکھاوا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے ان کا ایک ان کی شناخت، ان کا کردار، ان کی صفات یہ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. اب حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے، آپ کا جب زمانہ ہے تو آپ کے زمانے کے اندر عمومی مسلمانوں کی سوچ کیا ہے؟ اللہ کا دین پھیلے، مضبوط ہو،
غالب ہو اور لوگ بھی اللہ کے دین کی طرف آئیں۔ منافقین کی سوچ اور کیا ہے، نہیں یار یہ زیادہ پھیل رہے ہیں، یہ بلا وجہ نا بڑھتے جا رہے ہیں، ان کو اتنا نہیں پھیلنا چاہیے، ان کو اتنا نہیں بڑھنا چاہیے، اسی طرح ان کے راستہ رکے، اور جہاں پر راستہ رک رہا ہوگا نا مسلمانوں کا، بڑے خوش ہوں گے، ہاں یہ صحیح کہا، یہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، خیر، نیکی، بھلائی، اللہ کے دین، اس کے لیے ان کا ہاتھ کبھی بھی نہیں کھلے گا۔ يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، پھر ان کا ہاتھ ایسے ہو جائے گا جیسے کسی شخص کو پیٹ میں قبض ہوتی ہے، قبض والے کے جسم سے کچھ نہیں نکلتا تو ان کا ہاتھ بند ہو جائے گا، کچھ نہیں نکلے گا۔ نسوا اللہ، یہ اللہ کو بھول گئے۔ بھولنے کا مطلب کیا ہے؟ بھولنے سے مراد یہ ہے ان کی خواہش، ان کی سوچ، ان کا ارادہ، ان کی ترجیحات، اس میں خدا نہیں ہے، اس میں اللہ نہیں ہے، اللہ ان کی ترجیحات میں نہیں ہے، ان کے کاموں میں، ان کے مشاغل کے اندر، ان کے مصروفیات کے اندر، ان کی میٹنگز کے اندر اللہ نہیں ہے۔ یہ ہے انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، انسیو دفع ہو جاؤ، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ اب اللہ نے کیا بلایا ان کو؟ اللہ کی طرف بھول کی نسبت نہیں ہے، اللہ کی طرف بھول کی نسبت نہیں ہوتی۔ جیسے قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ نہ تو تمہارا رب بہکتا ہے اور نہ ہی تمہارا رب بھولتا ہے، نہ ہی تمہارا رب وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا ہے ہی نہیں، وہ نہیں بھولتا۔ نسیان نہیں اللہ کی ذات کے ساتھ، یہ اصل میں کسی عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ انہوں نے اللہ کو اپنی ترجیحات میں سے نکالا، اللہ نے ان کو اپنی خیر سے نکال دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یہی بد کردار لوگ ہیں۔ وعدہ، اب وعدہ کر لیا ہے اللہ نے المنافقین، منافق مردوں سے، والمنافقات، اور منافق عورتوں سے۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے وعدہ کر لیا ہے، والکفار، اور کفار سے بھی، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ ہی حسبہم، وہ جہنم ہی ان کے لائق ہے۔ حسب، لائق، مناسب، شایان شان، ہی حسبہم، وہی ان کے لائق اور ان کے مناسب ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب مقیم، دائمی عذاب ہے۔ کالذین، ان لوگوں کی طرح، یعنی ان کا طرز عمل، ان کے طور طریقے، کالذین، ان لوگوں کی طرح ہیں، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے، کانو، تھے وہ، اشد، کہیں زیادہ، منکم، تم سے، قوتاً، طاقت میں، واکثر، اور کہیں زیادہ، اموالاً، مالوں میں، واولادا، اور اولادوں میں۔ کانو اشد منکم قوہ، وہ تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، واکثر اموالا واولادا، اور کہیں زیادہ مال و دولت والے اور اولاد والے تھے، صاحب مال اور صاحب اولاد تھے کہیں زیادہ۔ فاستمتعوا، بس انہوں نے فائدہ اٹھایا، استمتاع، دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا، لطف لینا۔ فاستمتعوا، انہوں نے فائدہ اٹھایا، بخلاقہم، اپنے حصے کا، اپنے حصے کا، انہوں نے اپنے حصے کا خوب فائدہ اٹھایا، خوب موجیں کی۔ فاستمتعتم، تم نے بھی موجیں کی، تم نے بھی فائدہ اٹھایا، بخلاقکم، اپنے حصے کا، کما، جیسا کہ، استمتع، فائدہ اٹھایا تھا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، اپنے حصے کا، جیسے انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، جیسے انہوں نے اپنے حصے کا لطف لیا زندگی کا، اسی طرح تم نے بھی لیا۔ وَقُلْتُمْ،
اور ویسے تو خاضہ یفوزو اس کا مطلب ہوتا ہے پانی کی تہ کے اندر جانا، غوطہ لگانا، اور ظاہر غوطہ لگایا جاتا ہے کوئی چیز نکالنے کے لیے۔ یہاں اس سے مراد اللہ کے احکامات کے اندر کوئی عیب، کوئی خامی، کوئی الزام اس کے اندر نکالنا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں وَخُذْتُمْ، اور تم نے بھی نکتہ چینیاں کی، اور تم نے بھی طعن و تشنیع کیے، کالذی، جیسا کہ خاضوا، وہ لوگ اللہ کے دین میں نکتہ چینیاں کرتے تھے اور طعن و تشنیع کرتے تھے اور الزام تراشی کرتے تھے۔ اولئک، وہ جو لوگ تھے، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں۔ ان کے دنیا کے اعمال بھی ضائع اور برباد، اور ان کے آخرت کے اعمال بھی ضائع اور برباد۔ وَأُولَئِكَ، اور وہ ہم الخاسرون، خسارہ پانے والے ہوئے۔ اب جب ان کا انجام یہ ہوا ان حرکتوں کی وجہ سے، تو پھر تمہارا انجام بھی یہی ہونا ہے ان حرکتوں کی وجہ سے۔ علم، کیا نہیں، یأتہم، ان منافقین کے پاس آئیں، نبأ، خبریں، الذین، ان لوگوں کی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ کیا ان منافقین کے پاس جو پہلے والے لوگ تھے ان کے واقعات نہیں پہنچے، ان کا انجام نہیں پہنچا؟ اور وہ کون تھے؟ قوم نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد، قوم عاد، اور قوم سمود، اور قوم ابراہیم، واصحاب مدین، اور مدین والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، والمؤتفقات، مؤتفقات، جن کو الٹا دیا گیا تھا، جن کو الٹا دیا گیا تھا۔ والمؤتفقۃ، ہم پڑھیں گے سورہ النجم میں، والمؤتفقۃ اہوا فغشاہا ما غشا، جن کی بستیاں الٹا دی گئی تھی، یہ قوم لوط تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ اتتہم، آئے تھے ان کے پاس، آئے تھے ان کے پاس، رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل لے کر، فما، بس نہیں، کانا، تھے، اللہ لیظلمہم، ان پر ظلم کرنے والے، پھر اللہ نے ان کا کچھ نہیں، ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، ولیکن، اور لیکن، کانو، تھے وہ، انفسہم یظلمون، خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے، اور انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ نے ان کا نہیں بگاڑا، انہوں نے غلط روش اپنائی، اس کا غلط انجام ملا۔ والمؤمنون، اور مومن مرد، والمؤمنات، اور مومن عورتیں، بعضهم، ان میں سے بعض، اولیاء، معاون، مددگار، رفیق، دوست، خیرخواہ، بھلا چاہنے والا، بعض کے، مومن مرد، مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں، رفیق ہوتے ہیں، معاون اور مددگار ہوتے ہیں، دوست اور خیرخواہ ہوتے ہیں۔ یعنی جو مومن ہوگا اس کا دل کرے گا مومن کے پاس بیٹھو، اسے وہاں سکون ملے گا، اسے وہاں اطمینان ملے گا، مومن کو مومن کے پاس، اس کا دل کرے گا اس کے پاس بیٹھے، اسے اس کی باتیں اچھی لگیں گی، اسے اس کا طرز عمل اچھا لگے گا۔ یأمرون، اور ان کا مجموعی کردار کیا ہوتا ہے مومنوں کا؟ یأمرون، تلقین کرتے ہیں، بالمعروف، بھلائی کی، نیکی کے کاموں کی تلقین کرتے ہیں، بھلائی کی تلقین کرتے ہیں، وینہون، اور روکتے ہیں، عن المنکر، برائی کے کاموں سے۔ منافقین کے بالکل برعکس، منافقین کا کردار کیا ہوتا ہے؟ خیر کے راستے روکے جائیں، برائی کے راستے عام کیے جائیں، پھیلایا جائے، برائی کو معاشرے کے اندر رائج کیا جائے، رواج دیا جائے، اس کی تشہیر کی جائے، اس کو وائرل کیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اور مومن کا کام کیا ہوتا ہے؟ مومن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیکی کو وائرل کرے، اس کی تشہیر کرے، اس کے پھیلاؤ کا سوچے، کوئی اچھا کام، بھلائی کا کام، نیکی کا کام، لوگ اس پہ آئیں، لوگ کریں، یہ مومن کی خواہش ہوتی ہے، وہ اس کے لیے اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے۔ یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کے کاموں کی تلقین کرتے ہیں،
وَيَنْهَوْنَ اور روکتے ہیں عَنِ الْمُنْکَر برائی کے کاموں سے. برا کام دیکھ کر ان کا دل اڑتا ہے، ان کا دل اڑتا ہے، ان کی طبیعت بے چین ہوتی ہے. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جتنا ہو سکے میں اپنی حد تک اس کو روکنے کی کوشش کروں. وَيُقِيمُونَ وہ قائم کرتے ہیں الصَّلَاةَ نماز، وَيُؤْتُونَ وہ ادا کرتے ہیں الزَّکاۃ زکات، وَيُطِيعُونَ فرما برداری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اولئک یہی لوگ ہیں، سیرحمہم یقیناً رحم فرمائیں گے ان پر اللہ. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائیں گے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز غالب ہیں، حکیم حکمت والے ہیں. وعد اللہ وعدہ فرمایا اللہ نے المؤمنین مومن مردوں سے، والمؤمنات اور مومن عورتوں سے. اب ان سے کیا وعدہ ہے؟ جو یہ کردار، جن کی یہ صفات ہیں، جن کا یہ طرز عمل ہے، ان سے اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ جنات، مرد ہوں یا عورتیں، جنتوں کا وعدہ ہے. تجری بہتی ہیں من تحتہا جن کے نیچے سے الانہار نہریں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. ومساکن طیبہ اور عمدہ رہائش گاہیں، عمدہ مسکن اللہ کے ہاں ان کے لیے. فی جنات عدن ہمیشہ کی جنتوں میں، ہمیشہ کی جنتوں میں اللہ کے ہاں ان کے لیے بہترین رہائش گاہیں ہوں گی. ورضوان من اللہ اکبر، رضوان رضامندی من اللہ اللہ کی، اکبر یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. اور اللہ کی رضا کا مل جانا یہ ان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی. یہ اس کو جو یہ کہا گیا نا اللہ کی رضا کا مل جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. جنت میں اللہ کی یہ رضا میسر آئے گی. جنت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے اعلان فرمائیں گے. اور اس کی جو تفصیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے وہ یہ کہ جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے سلونی، بھائی مانگو کچھ. کہ اللہ کیا مانگے؟ جنت مل گئی، جنت کی نعمتیں مل گئیں، جنت کے سب کچھ مل گیا، اب کیا مانگے؟ کسی کچھ رہ ہی نہیں گیا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے سلونی مانگو. اب اللہ کہہ رہے ہیں مانگو. کیا مانگے؟ کیا مانگے؟ کوئی ایسی چیز رہی نہیں ہے کہ جو نہ میسر ہو. تو اللہ فرمائے کہ اچھا جاؤ اہل علم حضرات سے پوچھو. اللہ کہہ رہے ہیں مانگو تو کیا مانگے؟ لوگ جائیں گے. اب اللہ عالم اس وقت کون سے لوگ ایسے ہوں گے، لیکن وہاں کا ایک منظر ہوگا. لوگ جائیں گے، ہو سکتا ہے انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مانگو. کیا مانگے؟ سب کچھ مل گیا، کوئی رہا ہی نہیں ہے. یعنی ایک طرح سے چھوٹی سی خدائی مل گئی ہے، کچھ رہا ہی نہیں ہے. تو پھر وہ انبیاء علیہ السلام یا جو اور لوگ ہوں گے وہ کہیں گے اللہ سے کہو کہ اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما، ایسی رضا کہ جس کے بعد کبھی ناراضگی نہ ہو. یعنی ہمیں یہ ڈر ہی نہ رہے کہ آپ کبھی ہم سے ناراض ہو پائیں گے. تو جب یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عرض کریں گے تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں تم سے راضی، اور ایسا راضی ہوا کہ آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض ہوں گا ہی نہیں. یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. پتہ کیوں؟ اس لیے کہ مالک کا پتہ نہیں ہوتا، کسی وقت ناراض ہو کہ جو کچھ دیا ہوا سب واپس لے لے، چل نکل. اصل چیز کیا ہے؟ مالک خوش رہے، مالک راضی رہے. جیسے دیکھیں نا کسی کمپنی کے اندر، کسی وہ آفس کہہ لیں، کمپنی کہہ لیں، کہیں پر بھی مالک خوش ہو جس بندے سے نہ ہو بڑا اعتراض تھا. پھر اور ٹینشن ہی کوئی نہیں، سب میرے ہاتھ میں، مالک مجھ سے خوش ہے، ٹھیک ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. اب وہ خوش ہوتا ہے
تو لیکن جب یہ پتا ہونا بھائی آج کل مالک جو ہے نا اس کا موڈ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، وہ ناراض چل رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت ڈر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ابھی گاڑی واپس لے لی جائے، ہو سکتا ہے ابھی جو سیکورٹی ہے یہ واپس لے لی جائے، ہو سکتا ہے وہ جو گھر ملا ہوا ہے وہ واپس لے لیا جائے، ہر وقت ڈر۔ اور اگر یہ ہو کہ مالک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی، تو پھر ہر قسم کی ٹینشن خراب۔ اسی لیے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا جو جنتیوں کو جنت میں ملے گی یہ سب سے بڑی ہوگی، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اب یہاں ایک بات سمجھیں، یہ جو ہمیں جنت میں جا کر ملے گی نا، اور انشاءاللہ ملے گی، بہت امید ہے، پوری امید ہے ملے گی اللہ کی رضا۔ صحابہ کرام وہ خوش نصیب تھے جن کو اللہ نے دنیا میں ہی دے دی تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اندازہ لگائیں وہ کس درجے کے لوگ ہوں گے کہ اللہ نے دنیا میں ان سے کہہ دیا میں تم سے راضی، اور یہ ایسی رضا ہے کہ اس کے بعد کوئی ناراضگی نہیں۔ کس درجے کے، کس خوش نصیب، کتنے خوش نصیب لوگ تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ۔ دنیا ہی میں ان کو کہہ دیا گیا، بار بار، ایک بار نہیں، جنتیوں کو جنت میں ایک بار کہا جائے گا۔ قرآن کریم نے صحابہ کرام کو 20 مرتبہ کہا رضی اللہ عنہم ورضوا، رضی اللہ عنہم ورضوا، رضی اللہ عنہم۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے آپ، ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ انگلی اٹھانے والا کون ہے؟ جس کو اپنا نہیں پتا میرا کیا بنے گا، اور انگلی کس پہ اٹھا رہا ہے؟ جس کو اللہ نے کہا میں تو اس سے راضی ہو گیا۔ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ جس کو اپنا نہیں پتا کہ میرا کیا بننا ہے کیا نہیں بننا، میری موت ایمان پہ آئے گی کفر پہ آئے گی، میرے آخرت کا حشر کیا ہوگا، اللہ راضی ہوگا نہیں راضی ہوگا، وہ کیسے انگلی اٹھا سکتا ہے اس کے اوپر جس کو اللہ نے کہا میں تو اس سے راضی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی طرف سے رضا کا ملنا یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ ہمارے استاد ایک لطیفہ سناتے تھے اس آیت پر، وہ کہتے تھے کہ بندے کو وہی کام کرنا چاہیے جو اس کو آتا ہو، جو نہ آتا ہو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صاحب تھے، ان کو شوق تھا یار میں قرآن پڑھایا کروں لوگوں کو، لیکن آتا نہیں تھا بس۔ تو جب یہ آیت آئی نا تو ترجمہ کیا کیا کہ جو رضوان ہے نا وہ اللہ سے بڑا ہے۔ اب دیکھیں نا، ورضوان اور رضوان من اللہ، اللہ سے اکبر، بہت بڑا ہے۔ اب کہنے لگے رضوان اللہ سے بڑا ہے، تو انہوں نے کہا رضوان کون ہے؟ کہا وہ جنت کا داروغہ ہے، تو اللہ سے بڑا، اب جزوی فضیلت ہے، یعنی جزوی طور پر اس کو کوئی فضیلت ہوگی اللہ سے، بالکل غلط ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے رضا کا مل جانا آخرت میں یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، اکبر۔ اب رضوان اگر وہ ترجمہ کریں نا تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ رضوان جو ہے نا اللہ سے بہت بڑا ہے، یعنی اللہ تو رضوان کے سامنے بہت چھوٹے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو۔ ذالک، یہ ہے هو الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اللہ ہمیں بھی یہ کامیابی نصیب فرمائے، اللہم ارزقنا۔